بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج کی ہماری آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ بس نہ ڈرو لوگوں سے، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ ابھی دیکھا جائے تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کا ڈر دل میں بٹھائے ہوئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، چار لوگ کیا کہیں گے، چار لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں بنائیں گے، اگر ہم نے حجاب لے لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم دین کو فالو کرنے والے بن جائے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم کسی ایسے فنکشن میں اٹینڈ نہیں ہو رہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں، ہے کہ نہیں۔ ابھی لوگ اتنا بھی ڈر ہے کہ ہم کوئی اسلامک پوسٹ کر دیں یا پھر اسٹیٹس پہ لگا دیں تو پتہ نہیں ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ یہ بہت دینی بن گئی ہے، کیا بن گئی ہے، پتہ نہیں اس طرح کی پوسٹ لگا رہی ہے، کیا ہمیں نہیں پتہ دین کا۔ دیکھیے سب کو پتہ ہے دین کا، سب کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں حرام ہے، کیا چیزیں نا حلال ہے، کیا ہم نے اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، دنیا کو نہیں فالو کرنا، کس کو نہیں پتہ، سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، نہ کہ لوگوں کو۔ پھر بھی ہم اتنا پیچھے پڑ رہے ہیں نا، لوگوں کو راضی کرنے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جتنا فوکس ہمیں سارا فوکس ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ لگانا تھا، ہم وہ لوگوں کو راضی کرنے میں، لوگوں کے احکامات کو فالو کرنے میں لگ گئے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بس یہی ڈر، یہی خوف کے بتانے لوگ، دیکھیے ابھی اتنا ڈر بیٹھ گیا ہے نا لوگوں کے دلوں میں، اور یہ سوچنا بھی، وہ یہ چیز پتہ بھی ہے ان کو کہ یہ چیز ہم نے نہیں کرنی ہے، غلط ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے انکار کیا ہے، پھر بھی ڈر اور خوف کس کا؟ لوگوں کا۔ کیوں؟ میں سوال کرتی ہوں نا، کیوں ہم لوگوں سے اتنا ڈرتے ہیں؟ کیوں جب ہم کوئی غلط کام نہیں کرے تو کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے، اتنا خوف ہوتا ہے؟ کیوں یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، جو ہماری سانس لے رہی ہے، جو ہمارے پاس رزق ہے، ہمیں روز مل رہا ہے، کیا وہ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو دیکھیے، اگر آپ کو کہیں جا رہی ہے، آپ کو وہ ویلیو نہیں مل رہی، لوگ آپ سے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ دین پہ چل رہی ہے یا پھر آپ اللہ کی احکامات کو فالو کر رہی ہے، لوگ آپ کو سمجھ نہیں رہے، جانا چھوڑ دے وہاں، اٹس اوکے، اٹس فائن۔ اگر آپ کوئی فنکشن مس کر رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوشش کریں کہ مس کر دیں، کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ اگر آپ کو کنفرم جانا ہی ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہیں تو جائیں، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کروں گی، جائیں، لیکن آپ اپنی حد میں رہیں، آپ اللہ کے احکامات کو فالو کر دیجیے۔ لوگ کیا کہیں گے چھوڑ دیں، لیکن لوگوں نے آپ کو آخری دم تک باتیں سنانی ہے کہ جب تک آپ ان کو چین نہیں آئے گا، جب تک وہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھ لیں ہماری ڈیتھ پہ، تب تک وہ باتیں سنائیں گے۔ جب ہماری ڈیتھ ہو جائے پھر کہیں گے نا ماشاء اللہ یہ بہت اچھی لڑکی تھی، یا پھر ایسی تھی ویسی تھی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد بھی اس کی برائی کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ ان کو مزید ہدایت دے، بہت زیادہ ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو مرنے کے بعد بھی نہ دوسروں کی برائی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، جس دن آپ لوگوں نے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیا نا تو پھر سمجھے آپ کے لیے نا دنیا آسان ہو جائے گی۔ اللہ کا ڈر، خوف خدا پیدا کرے دل میں۔ ہمیں یہ نہیں ڈر ہے کہ اگر ہماری نماز قضا ہو جائے گی تو ہمیں اس کا عذاب ملے گا، اگر ہم نے آج کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کا دل دکھایا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیں اس کی سزا ملے گی۔ سب کو پتہ ہے ہمیں عذاب ملنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا رحمان الرحیم ہے، اللہ سب کو معاف کر دے گا، اور روز قیامت نا اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ سب کو معاف کر دے گا؟ آف کورس آپ کے اگر نیکیاں ہیں آپ دوزخ میں جائیں گی، جب تک آپ نے جتنے گناہ کیے اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ اس کے بعد کچھ وقت گزارنے کے بعد، جتنے سال آپ کی سزا ہے اس کے کاٹنے کے بعد آپ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے اور آپ جب آپ ڈیتھ ہو جائے گی آپ کو خبر کا عذاب نہیں ہوگا، آپ کو لازمی ہونا ہے۔ جب تک قیامت آئے گی تب تک تو آپ کی خبر میں آپ کو عذاب ہوگا نا، جو آپ نے غلطیاں کی ہے، جو نمازیں مس کی ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ممکن قیامت میں نا ممکن ہے کہ سوالات آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ جب اگر آپ 3 سوالات کے جوابات ہمیں لگتا ہے نا ہم بہت آسانی سے دے لیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رسول اللہ ہے، میرے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم سب کو لگتا ہے کہ نا ہمارا دین اسلام ہے، بہت ایزی، ہم رٹا مارے جیسا بول سکتے ہیں کہ یہ 3 سوال ہم نا خبر کی ایزیلی دے دیں گے۔ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ اس کو ایزی کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ وہاں سوال کے جوابات دے سکتے ہیں جو اللہ کے قریب ہے، جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اس کے احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ورنہ ان 3 سوالوں کے جوابات تو ہر مسلمان کو آتے ہیں۔ مطلب خبر کا عذاب کسی مسلمان کو نہیں ہو رہا، کسی کو ملنے والا نہیں ہے، ذرا سوچیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا رحمان رحیم ہے۔ اللہ نے جنت اور دوزخ کیوں بنائی؟ اگر اللہ نے سب کو معافی کر دینا تھا روز قیامت تو پھر دوزخ بنانے کے کیا مقصد؟ دوزخ میں ہم جائیں گے، جس نے گناہ کیے ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کی سے پناہ دے اور ہمیں خبر کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو ہم سب نے جانا ہے، ہم نے جتنے گناہ کیا، جیسے کہ ابھی دیکھیں اگر آپ کوئی جرم کرتی ہے اس دنیا میں تو آپ کو جیل ہوتی ہے، اس کی ایک سزا مقرر ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے دنیا میں۔ پھر اگر آپ نے کسی کا مرڈر کیا، کوئی چوری کی، کوئی اسکائم کیا، کچھ بھی کیا، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو جیل میں سزا کاٹنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ آزاد ہو جاتی ہے دنیا میں۔ اسی طرح آپ نے گناہ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو گناہ کی ہے اس کے بیس پہ آپ کو دوزخ میں اس کی سزا ملے گی، اس کے بعد آپ آزاد کر دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گی۔ لیکن تب تک تو آپ کو عذاب ملنا ہے نا، تو اس چیز کو باہر نکالے گی کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، بے شک اللہ رحمان الرحیم ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پورے گناہ کرتے جائیں گے اور ہم کہیں گے اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، بس ہم نے نا خوف تھا، ڈر تھا۔ کیا ہم اللہ کو یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہمیں آپ کا نہیں بلکہ لوگوں کا ڈر تھا؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہم۔ ہمیں عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ابھی جاب کو جاتے ہیں، پھر کہیں جاتے ہیں، وہاں اللہ کے احکامات
کے خلاف کچھ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، وہ ڈر جاتے ہیں لوگ سے، سامنے والے باس سے، سامنے والے انسان سے، کہ کہیں وہ ہمیں اس جاب سے نہ نکال دے، کہیں ہمیں اس فیلڈ سے نہ نکال دے، کہیں ہمیں کالج سے نہ نکال دے، کہیں ہمیں اسکول سے نہ نکال دیں. کیوں؟ آپ کو اگر رزق چاہیے تو اللہ سے مانگیں. لوگ آپ کو دینے والے نہیں ہیں، اللہ آپ کے لیے ذریعے بنا رہا ہے. لوگ آپ کے پاس چل کر نہیں آ رہے. ہم جہاں ہمارا رزق ہے، جہاں ہماری لکھا ہوا ہے ہمارے نصیب میں، جو ہم دعا کر کے مانگتے ہیں اللہ سے، بنا مانگے بھی اللہ ہمیں رزق پہنچا رہا ہے، وہاں تک اللہ ہمیں خود لے کر جاتا ہے. ہم نہیں چل کر جا رہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم چل کر نا ہم وہاں تک چلے گئے، ہم اتنی محنت کی ہمیں تب کامیابی ملی. بالکل آپ نے محنت کی، تب آپ محنت کرنے کے قابل تھے جب اللہ آپ کو وہاں تک لے کر جانا چاہ رہا تھا. ابھی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں تو اللہ نے مجھے یہاں تک لے کر آیا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس طریقے سے آپ لوگوں سے بات کروں گی، کبھی ڈسکس کروں گی. ایون میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی ٹیچر بننا ہے. لیکن اللہ نے جو کام لینے تھے، اللہ نے ایسے ذریعے بنائے، ایسے اسباب پیدا کیے کہ ہم یہاں تک آئے. تو یہ غلط فہمی نکال دے دلوں سے کہ ہمیں نا معاف کر دینا ہے. اور بہت سے لوگوں نے، میں نے ریسنٹلی ایسے سنا ہوا ہے کہ کیا پتہ ہمیں ہماری کوئی چھوٹی نیکی نا اللہ کو پسند آ جائے. مطلب ہم گناہ کر رہے لیکن ہم نیکیاں بھی تو کر رہے ہیں نا. آف کورس ہم نیکیاں کر رہے، کیا پتہ اللہ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے. تو کیا پتہ اللہ کو ہمارا کون سا گناہ پسند نہ آئے، اللہ ہمیں دوزخ میں بھیج دیں اور اللہ ہمیں اس کا عذاب دے. وی نیور نو نا. تو یہ بہت فیشنیبل ہو چکا ہے. ابھی بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم یہ بالکل ہم نہیں کر رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، ہم بہت ساری اللہ کے کمات کو نہیں مار رہے، لیکن ہم صدقہ کر رہے، خیرات کر رہے. کیا پتہ ہماری اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، ہم کسی کا دل نہیں دکھا رہے. آف کورس آپ لوگوں کا دل نہیں دکھا رہے، لیکن اب اللہ کا دل تو دکھا رہی ہے نا. اللہ کو ناراض کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوا. اس بات کو آپ لوگ یاد رکھ لیں گے. اللہ کو ناراض کر کے نا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آف کورس اللہ کو کوئی بھی نیکی آپ کی پسند آ سکتی ہے. آپ کے کوئی بھی گناہ آپ کا، اگر دیکھیے اتنے ساری آپ کی ہزاروں نیکیاں آپ نے کر لی، اس میں کوئی ایسا گناہ کر دیا، اگر جب اللہ کو وہ گناہ پسند آئے تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع گئی. اور اسی طرح آپ نے بہت ساری نیکیاں گناہ کر لی، ایک ایسی نیکی کر لی کہ اسے اللہ کو پسند آ جائے تو سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے. لیکن ہمیں نہیں پتا نا، ہمیں یہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں، حدیث میں، کہ اگر آپ یہ نیکی کر لیں اللہ کو یہ پسند آئے گی ہر حال میں اور آپ جنت میں جائیں گے، چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں. یہ کہیں مینشن نہیں ہے. تو وی نیور نو. تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیک کام کریں. کیا پتا ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے. ہم نہیں جانتے ہم دن میں اتنے نیک کام کریں، اس میں سے اللہ ہمارے کتنے قبول ہو رہے، کتنے نہیں ہو رہے، ہم نہیں جانتے نا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نیک کام کرتے جائے. کیا پتہ ہماری کون سی نیکی اللہ کو قبول ہو جائے، اللہ کو پسند آ جائے، پھر ہمیں اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیں. تو لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، جس دن آپ لوگوں نے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیا نا، تو سمجھے آپ نے دنیا میں ایک فیلڈ میں نا کامیابی حاصل کر لی. میں کہتی ہوں نا، جو ڈر گیا سو مر گیا. بالکل، جب آپ نے ڈرنا اسٹارٹ کیا تو اب جتنا ہم ڈرتے ہیں نا، ڈر کی وجہ سے نا انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، ٹینشن میں جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ نا چھوٹی بات پہ ڈر جاتے ہیں، چھوٹی چیزوں پہ، کیڑے مکڑوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں. چھوٹی سی بات ہوئی نہیں کہ اتنا پینک کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کیوں؟ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں. دیکھیے، پریشان ہونا کچھ چیزوں میں پریشانی کچھ مطلب رکھتی ہے، لیکن ہر چیز میں پریشانی، چھوٹی سی بات پہ پریشانی، کسی نے کھانس لیا بھی، تھوڑی سا زکام ہو گیا پریشانی، کہ اتنا زکام کیسے ہو گیا. اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ پہ توکل رکھیے. آپ کے اوپر دیکھیے، جب آپ کو اللہ پہ توکل ہوگا نا، یہ چھوٹی چیزیں، یہ ڈر، یہ ساری چیزیں نا، دنیا کا ڈر نہیں رہے گا آپ کو. بس آپ کو اتنا خوف خدا ہو جائے گا، آپ کو فکر ہوگا کہ کہیں میری وجہ سے نا کوئی ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کری. تو ہمارے اندر نا یہ خوف خدا لائے آپ اپنے اندر. ایسا نہیں کہ بس ہم لوگوں کو راضی کرنے میں چل پڑے ہیں کہ ہم سارے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے. ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، ابھی بھی وقت ہے. اپنے اندر کے ڈر کو مارے جو لوگوں کے لیے آپ کے دل میں ہے، اس کو ختم کریں گی تو آپ لائف میں آگے بڑھیں گی. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ آپ نے سچ کہنا چاہیے، ہمیشہ حق بات کہیں، سچ پر رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. ٹھیک ہے، اللہ ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. دیکھیے، ہمیں جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ہمیں اسی کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. دنیا میں دیکھ لیں، اگر آپ کو اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ محبت ہے تو آپ پوری کوشش کریں گی کہ ہر حال میں اپنے پیرنٹس کو راضی رکھیں. ٹھیک ہے، ان کے احکامات کو فالو کریں گی، ان کو اچھے سے ریسپیکٹ کریں گی، ہر ایک چیز کریں گی تاکہ میرے پیرنٹس نا مجھ سے ناراض نہ ہوں. کیونکہ آپ کے دل میں آپ کے پیرنٹس کے لیے محبت ہے. کیا ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے نا؟ تو پھر کیوں ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، لوگوں سے ڈر رہے اور لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں. تو چھوڑ دے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. مشکل ہوگا اسٹارٹنگ میں، لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے. جب آپ اللہ کے راہ میں نا نکلیں گی، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اللہ آپ کی مدد کریں گے. کہاں سے آپ کی مدد آئے گی آپ اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے پاس ضرور مدد آئے گی. تو آج اپنے آپ سے وعدہ کریں. بہت بلیس ڈیز ہمارے چل رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دین پر استقامت دے. یا اللہ میرے اندر دل سے نا لوگوں کا ڈر اور خوف نکال دے. بس میرے اندر نا صرف آپ کا خوف ہو. مجھے ڈر ہو کہ اس بات کا کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں آپ نا مجھ سے ناراض ہو کے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. لوگوں کو پلیز کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں، لوگوں کو ریسپیکٹ کرنا، لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا، یہ ہمارا نیچر ہے. لیکن لوگوں کی ہر بات کو ماننا اور اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ دینا، اس کا کہیں پر مینشن نہیں کیا گیا، کہیں ذکر نہیں کیا گیا. تو اس چیز کو اپنے
دل سے ایکسیپٹ کریں، ہمیشہ سچ کہیں اور سچ پر اپنی زندگی قائم رکھیں اور لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ جس دن آپ نے ڈرنا چھوڑ دیا لوگوں سے، پھر آپ کو اصل ویلیو پتہ چلے گی زندگی کی، ٹھیک ہے؟ تو 4 لوگ بہت کچھ بولیں گے اور ایک دن ہمارے ڈیتھ پہ بھی نا انا للہ و انا الیہ راجعون بولیں گے، ہم سب نے بھی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی نہ کسی دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو اس دنیا میں ڈر ڈر کر نہ جیے، اللہ کا خوف رکھ کر جیے اور لوگوں کا ڈر ختم کریں۔ دیکھیے میں جو بول رہی ہوں آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا بولنا بہت آسان ہے، مشکل ہے، بالکل آئی نو مشکل ہے، لیکن ناممکن کچھ نہیں ہے، میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے محنت کرتی جانی ہے۔ اسٹل میں ورک کر رہی ہوں ہر چیز پہ، میں آپ لوگوں کو جو بتا رہی تھی نا میں اس پہ آج بھی محنت کر رہی ہوں، کیونکہ ہم نے محنت کرنا ہے، اللہ ہماری محنتوں کو دیکھے گا، لوگوں کے ڈر سے ہم کہیں پیچھے نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے جیسے کہ ابھی 2 راستے ہیں، ایک رائٹ ہے ایک رانگ ہے، غلط راستے پر سب نکل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب وہیں جائیں، صحیح راستے پہ ایک انسان جا رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں دین کے راستے پہ چلنے والے اور اللہ کی کماعت کے مطابق چلنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہی نہیں کہ میجورٹی اس سائڈ ہے، اس سائڈ ہی ہم جائیں گے تو وہاں صحیح ہوگا، نہیں، ہمیشہ دیکھ لیجیے، ہمیشہ کا رول ہے، جہاں سچ اور حق کی بات ہوتی ہے، صحیح راستے کی بات ہوتی ہے، اس راستے پر چلنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین پہ استقامت عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں سے نا یہ لوگوں کا ڈر و خوف ختم کرے اور ہم سب کے دل میں خوف خدا پیدا کریں اور اللہ سے محبت مزید بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ جس سے ہم اللہ کے اور بھی قریب ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے میں سے بن جائیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں گی اور کوشش کریں گی کہ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں گی انشاءاللہ۔